السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالسند المتصل منا إلى الحافظ ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ قال حدثنا اسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا هشام عن محمد عن عبیدة عن علی رضی اللہ عنہ وعنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال یوم الخندق۔ حضرت علی سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، خندق کے دن ملا اللہ علیہم بیوتہم وقبورہم نارا۔ اللہ تعالی ان پر ان کے گھروں کو بھر دے آگ سے، وقبورہم اور ان کی قبروں کو بھر دے آگ سے، کما شغلونا عن الصلاۃ الوسطی، اس لیے یہ کاف تعلیلیہ علت بیان کرنے کے لیے، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں نماز سے مشغول رکھا، اور نماز بھی کون سی؟ الصلاۃ الوسطی، درمیانی نماز سے، حتی غابت الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ غزوہ احزاب کے موقع پر کافروں نے اکٹھے ہو کر مدینہ طیبہ پر حملہ کیا، اور ان کا منصوبہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو جڑ سے ختم کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر پہنچی، صحابہ کرام کے ساتھ مل کر مدینہ طیبہ کے گرد خندق کھودنا شروع کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس اس میں حصہ لیا۔ کافر سر پر پہنچ آئے، وقت کم تھا، خندق کھودنے کا عمل زیادہ تھا، مسلسل بلا کسی وقفہ کے خندق کھودی جا رہی تھی، اور مسلسل عمل کی وجہ سے ایک دن مسلمانوں کی عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ اسی طرح ایک دن 3 نمازیں قضا ہو گئیں،
ظہر، عصر، مغرب اور عشاء بھی وقت موعود وقت ہو گئی۔ عشاء کے وقت میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز ادا کی اور اس سے پہلے 3 نمازیں قضا کی، اور ابھی تک صلاۃ الخوف کی مشروعیت نہیں ہوئی تھی۔ صلاۃ الخوف کی مشروعیت تو ہوئی غزوہ ذات الرقاع میں، اور غزوہ ذات الرقاع غزوہ خندق کے بعد ہے۔ تو بہرحال ایک دن تو یہ 3 نمازیں قضا ہوئیں اور پہلے ایک نماز قضا ہوئی۔ تو نماز قضا ہونے پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو انتہائی قلق ہوا۔ یوں تو آپ بد دعا نہ کیا کرتے تھے کسی کے لیے، لیکن اس وجہ سے حضور نے بد دعا کی، جیسا کہ روایت کے اندر آپ نے دیکھا، ملا اللہ علیہم بیوتہم وقبورہم نارا۔ ایک تو گھروں کو آگ سے بر دے، دوسرا قبروں کو آگ سے بر دے۔ اگر یہ دنیا میں ہیں تو دنیا میں رہتے ہوئے ان کے گھر آگ سے بھر جائیں، جیسا آگ کے اندر کوئی سکون حاصل نہیں کر سکتا، ایسے دنیا کے اندر یہ بغیر سکون کے، بغیر اطمینان کے ایسی زندگی گزاریں، اور مر جائیں تو مرنے کے بعد پہلی منزل قبر ہے، قبر ان کی قبروں کو یا اللہ بھر دے آگ سے۔ یہ حضور نے بد دعا فرمائی۔ اور صلاۃ وسطی کا مصداق جمہور کے نزدیک عصر کی نماز ہے۔ عصر کی نماز سے انہوں نے ہمیں مشغول کر دیا، جیسے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ بعض حضرات محدثین کے نزدیک صلاۃ وسطی کا مصداق ظہر کی نماز ہے، جیسا کہ ترمذی کے اندر آپ نے یہ پڑھا ہوگا، وہاں مذاہب لکھے ہوئے ہیں صلاۃ وسطی کے۔ تو اگر صلاۃ وسطی کا مصداق ظہر ہے تو ظہر کی نماز دن کے بیچوں بیچ ہوتی ہے، اس لیے ظہر کی نماز قضا ہو گئی۔ اور جیسے جمہور کا مسلک ہے عصر کی نماز قضا ہو گئی، یہ اہم ہے کہ ہر شخص عصر کے وقت کسی نہ کسی مصروفیت میں، تاجر کے پاس ایسے وقت گاہک زیادہ، اس کو نپٹا دوں پھر پڑھ لوں گا، اور کاشتکار اور زمیندار کے مغرب ہونے کو ہے، جلدی جلدی یہ کام کر لوں۔ اور ڈیوٹیوں سے آنے والے چلو راستہ ہے پڑھ لیں گے، گھر میں جا کر پڑھ لیں گے۔ تو یہ افراتفری کا عالم، تو افراتفری کے اس عالم میں قضا ہو جاتی ہے، اس لیے اللہ نے بھی اس کی تاکید فرمائی، حفاظت کرو، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اور خاص طور سے وسطی۔ تو یہ وسطی کا مصداق عصر، اور یہاں عصر اس لیے حتی غابت شمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا تو عصر کے بعد سورج غروب ہوتا ہے، اس لیے جمہور کے نزدیک صلاۃ وسطی کا مصداق ہے عصر کی نماز۔
اور جیسا کہ سنن کی روایت کے اندر آیا، یہاں تو یہ اس کا تذکرہ ہے، سنن کی روایت کے اندر 4 نمازوں کا تذکرہ آیا، اور پھر ان کو حضور نے کیسے پڑھا؟ ترتیب سے پڑھا۔ پہلے ظہر کو، پھر عصر، پھر مغرب، ان تینوں کو قضا پڑھا، اور عشاء کی نماز کو وقت میں ہی پڑھا، لیکن جو معہود وقت تھا روزانہ کے پڑھنے کا اس سے دیر میں پڑھی۔ تو سنن کی روایت کے اندر وہ آیا، اور چونکہ یہ الگ الگ 2 واقع ہیں، ایک مرتبہ کا یہ کہ ایک نماز قضا ہوئی، اور ایک مرتبہ یہ کہ 4 نمازیں قضا ہوئی۔ تو اسی سے فقہائے کرام نے یہ مسئلہ مستنبط کیا کہ اگر قضا نمازیں 6 سے کم ہوں اور آدمی ہے صاحب ترتیب، تو قضا نمازوں کو ترتیب کے ساتھ پڑھنا واجب ہے۔ جو پہلے قضا ہوئی اس کو پہلے، جو بعد میں اس کو بعد میں۔ تو یہ ترتیب سے پڑھنا صاحب ترتیب کے لیے واجب ہے۔ صاحب ترتیب وہ شخص جس کی اکٹھی 6 نمازیں قضا نہ ہوئی ہوں، اور اگر ہوئی بھی ہیں تو پڑھ لیا ہو، قضا کر لیا ہو، اس کو صاحب ترتیب کہتے ہیں۔ اور روایت کے اندر آیا وَقَضَاهُنَّ مُرَتَّبَةً، آپ نے ان نمازوں کو ترتیب کے ساتھ قضا کیا، پہلے ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، اور پھر عشاء کی نماز کو۔ تو نماز کی اہمیت بھی معلوم ہوئی۔ یوں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بد دعا نہ کیا کرتے تھے، لیکن ان کافروں کے لیے دیکھو کیسی سخت بد دعا ہے، اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، زندہ ہیں تو یہ گھر آگ کے بن جائیں، اور مریں تو ان کی قبریں آگ کی بن جائیں، کما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس۔ آگے دوسری روایت دیکھیں، بھی قال حدثنا مکی بن ابراہیم قال حدثنا شام عن یحیی عن ابی سلمہ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہم ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جاء یوم الخندق بعدما غربت الشمس۔ جابر بن عبداللہ سے روایت، عمر ابن خطاب آئے خندق کے دن غروب شمس کے بعد، جعل یسب کفار قریش، کفار قریش کو برا بھلا کہتے ہو، کفار قریش کو برا بھلا کہتے ہوئے، سب یسب برا بھلا کہنا، عام طور پر اس کا معنی لوگ کر دیتے ہیں گالی دینا، حالانکہ گالی دینا صحیح نہیں ہے۔ گالی دینا تو گناہ ہے، فسق ہے۔ سباب المسلم فسوق، کہیں پڑھا ہوگا حدیث میں آپ، یہ تو فسق ہے۔ اور صحابہ کرام محفوظ تھے، وہ گالیاں نہ دیا کرتے تھے،
اس لیے یہاں سب یا سبو کے معنی برا بھلا کہنا، کوسنا. تو یہ کوس رہے تھے، برا بھلا کہہ رہے تھے اپنے خاندان والوں کو. خاندان والے کون؟ وہی قریش، کفار قریش. وقال یا رسول اللہ ما کدت ان نصلی حتی کادت الشمس ان تغرب. اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول، میں نے تو نماز نہیں پڑھی یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا. کتو قریب ہو گیا، سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا وَأَنَا وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا، اللہ کی قسم میں نے بھی نماز نہیں پڑھی. یعنی ایسا مشغول رکھا ان کافروں نے کہ میں بھی نماز نہ پڑھ سکا. فنزلنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بطحانہ، پھر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وادی بطحان میں اترے. فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے لیے وضو کیا اور ہم نے بھی وضو کیا. فصل العصر، تو عصر کی نماز ادا کی. بعد ما غربت الشمس، غروب شمس کے بعد. ثم صلی بعد ہاں المغرب، پھر غروب شمس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی. تو پہلے عصر پڑھی، پھر مغرب پڑھی. ان دو میں بھی ترتیب پیش نظر رکھی. تو صاحب ترتیب کے لیے لازم ہے دو روایتوں میں ایک روایت تو صرف عصر کی نماز ہو، قضا ہونے کا ذکر ہے، اور سنن کی روایت کے اندر چار نمازوں کا تین حقیقتاً قضا ہو گئیں اور چوتھی بھی اور وقت موعود سے پیچھے ہو گئی. پھر حضور نے اسی ترتیب سے پڑھی، وقضاہن مرتبتاً، ترتیب کے ساتھ. اس لیے فقہا نے فرمایا کہ ترتیب سے نماز پڑھنا صاحب ترتیب کے لیے واجب ہے. ہدایہ کے اندر یہ مسئلہ پڑھا ہوگا آپ نے. تیسری حدیث آگے دیکھیں. بھی قال حدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنا سفیان عن ابن المنقدر قال سمعت جابرا رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاحزاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احزاب کے دن فرمایا من یاتینا بخبر القوم، کون ہے جو قوم کی خبر لے کر آئے. اور قوم سے مراد ہے بنو قریظہ. اور یہ معلوم ہوا کہ بنو قریظہ یہاں کے باشندے ہیں، انہوں نے بغاوت کر لی. مسلمانوں کے مقابلے میں کفار قریش کا ساتھ دینے کو تیار.
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ان کا معاہدہ تھا ختم، اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کون ہے جو قوم کی خبر لے آئے، جائے اور جا کر قوم کی، ان بنو قریظہ کی، ان یہودیوں کی خبر لے کر آئے۔ یہ افضل والی بات جو آپ نے کہی یہ صحیح نہیں ہے۔ صاحب ترتیب کے لیے جو نماز پہلے قضا ہوئی ہے اس کو پڑھنا واجب ہے، اور بعد والی جو نماز پڑھیں گے پہلی نہیں پڑھی اس کو نماز موقوف کہا جاتا ہے۔ وہ نماز موقوف، موقوف کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر 5 نمازوں سے پہلے پہلے اس کو پڑھ لیتا ہے تو یہ 5 نمازیں اس کو دوبارہ پھر پڑھنی پڑیں گی، اور اگر ابھی تک وہ قضا نہیں کی 6 نمازیں ہو گئیں تو اب یہ موقوف نمازیں صحیح ہو گئیں اور یہ صاحب ترتیب نہ رہا، اس کی نماز چھوٹ گئی۔ یوں ہے مسئلہ۔ امید ہے کہ اب سمجھ میں آ گیا ہوگا یہ ترتیب والا مسئلہ۔ تو خیر، صاحب ترتیب والا مسئلہ وہ تو آ گیا۔ اب آگے کی جو بات ہے جو یہاں بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں یہ آیا کہ بنو قریظہ نے عہد توڑ دیا، غداری کر دی، اور اب اس بات کی تصدیق کے لیے حضور نے چاہا کسی کو بھیجیں، اور آواز لگائی حضور نے جو ہمارے پاس قوم کی خبر لائے، فقال الزبیر انا، ثم قال من یاتینا بخبر القوم، فقال الزبیر انا۔ 3 مرتبہ زبیر کھڑے ہوئے، میں جاتا ہوں اور میں جا کر خبر لاتا ہوں، بنو قریظہ کی خبر میں لاتا ہوں۔ اور اس لیے زبیر کا مرتبہ عشرہ مبشرہ میں ہے، اونچے درجے کے صحابی ہیں۔ اور حضرت زبیر کو حضور نے جاتے وقت یہ نصیحت کر دی کہ دیکھو، جا کر دیکھو، اگر یہ خبر صحیح ہے، عہد توڑ دیا ہے، تو آ کر چپکے سے مجھے بتا دینا، اور اگر یہ خبر افواہ ہی ہے، غلط ہے، تو پھر آ کر سارے مسلمانوں کے سامنے اعلان کرنا۔ چپکے سے اس لیے کہ مسلمان تو پہلے سے ہی سراسیمہ ہیں، ڈر رہے ہیں کہ ایک تو ہم 3,000 ہیں، ادھر سے 10,000 ہمارے مقابلے میں، اور پھر یہ بنو قریظہ بھی ہمارے مخالف ہو گئے، تو اب ان کا مقابلہ کرنا کوئی آسان کام تو ہے نہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا انہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی حضور نے ہدایت کر دی کہ ان کی اطلاع دینے کا طریقہ کار کیا ہو۔
وہ طریقہ کار بھی سکھا دیا۔ خبر لائی زبیر نے کہ واقعی وہ خبر تو صحیح ہے، اور بنو قریظہ کے سردار کا نام تھا کعب ابن اسد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی ایک اور جماعت بھیجی کعب ابن اسد کے پاس کہ جا کر سمجھائیں اور ان سے مکالمہ کریں۔ تو ان میں حضرت سعد ابن ابی وقاص اور حضرت سعد ابن عبادہ یہ بھی تھے۔ یہ لوگ گئے اور کوشش کی، لیکن بنو قریظہ نے پھر بھی انکار کر دیا۔ اب اس وفد کو اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ معاہدہ توڑنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں، دوبارہ مصالحت کی کوئی صورت ممکن نہیں۔ واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، معونہ والا قصہ ہے۔ معونہ والا قصہ ہے کا مطلب وہی جس طرح بیر معونہ میں قبیلہ عزل اور قارا کے لوگوں نے بدعہدی کی مسلمانوں کے ساتھ، تو اب یہ لوگ بھی اسی طرح کی بدعہدی کے اوپر تل گئے۔ عزل اور قارا نے 70 قرہ کو شہید کیا تھا، ایسا ہی معاملہ یہاں لگ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا، اللہ ہمیں کافی ہے، وہی بہترین کارساز ہے۔ اور خبر پھیل گئی، مسلمانوں میں یہ خبر پھیل گئی کہ بنو قریظہ نے بغاوت کر دی۔ اب مسلمان پریشان، اور اسی پریشانی کے عالم کا نقشہ کھینچا اللہ نے قرآن کریم سورہ احزاب میں، وَزَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ۔ تو یہ قوم کی خبر لے کر آئے، تو خیر اس روایت کے اندر آیا زبیر نے کہا کہ میں جاؤں گا، اور کسی نے بھی جانے کے لیے آمادگی کا اظہار اس لیے نہیں کیا کہ حالات بڑے خراب تھے۔ اب یہ لوگ غداری کر چکے ہیں، کوئی جائے گا تو زندہ آنے دیں گے نہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زبیر کو بھیجا اور بھیج کر دعا مانگی، اللہم احفظہ من بین یدیہ ومن خلفہ وعن یمینہ وعن شمالہ ومن فوقہ ومن تحتہ۔ اور یہ دعا مانگ کر حضور نے بھیج دیا۔ ہر سمت کا 6 کی 6 سمتیں ہیں، ساری سمتوں کی طرف سے حفاظت کی دعا مانگ لی، سامنے کی سمت سے، پیچھے کی سمت سے، دائیں سے، بائیں سے، اور اوپر سے نیچے سے، 6 کی 6 سمتیں، ان سے یا اللہ اس کی حفاظت فرما۔ اور ساتھ ساتھ پھر یہ کہہ دیا
جو آگے آخری جملہ ہے اس حدیث میں، ان لکل نبی حواریًا، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، وَإِنَّ حَوَارِيَ الزُّبَيْرُ، اور میرا حواری زبیر ہے۔ حواری در حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کا لقب ہے۔ قرآن کریم میں من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو یہ حواری کا جو لفظ ہے یہ اسی سے آیا۔ اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں حار یحور، باب نصر ینصر سے رجوع کرنے کے، اور رجوع کا مطلب کیا ہوا کہ جو کمی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، اس سے رجوع کرتے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو حواری اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں لوگ کپڑوں کا، جسم کا اہتمام نہ کیا کرتے تھے، پاک صاف رکھنے کا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے یہ جو ساتھی تھے یہ بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، کپڑے پاکیزہ ہوں، جسم صاف ہو۔ اور چونکہ قرآن کریم میں بھی ایسے لوگوں کی اللہ نے مدح فرمائی، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، تو انہوں نے کپڑوں کو، جسم کو تو پاک رکھا، اپنی روح کو بھی پاک رکھا۔ دل کے اندر، روح کے اندر کفر اور شرک اور معاصی کی گندگی نہیں، اس سے اپنی روح کو بچا کر رکھا، اس لیے ان کو کہا جاتا تھا حواری۔ اور پھر جسم پاک، کپڑے پاک، روح پاک، اب انہوں نے پیشہ ہی اختیار کر لیا پاک کرنے کا۔ کیا پیشہ؟ دھوبی بن گئے، کپڑے پاک کر رہے ہیں لوگوں کے کپڑے۔ لوگ تو ایسے ہی ہیں، نہ کپڑے پاک، اب یہ کپڑے دھونے شروع کر دیے، اور لوگوں کا کپڑے دھو دھو کر اجرت تو لیتے ہیں، لیکن نیت صاف ہو تو اجرت الگ، ثواب الگ۔ تو دھوبی کا کام، جس کا فائدہ انہیں دنیاوی اعتبار سے بھی، اخروی اعتبار سے بھی۔ تو حضرت عیسیٰ کے یہ ساتھی صفائی کا اہتمام کرتے، ظاہراً بھی باطناً بھی، اور دوسروں کے لیے بھی ظاہری باطنی صفائی پسند کیا کرتے تھے، اس لیے ان کو کہا جانے لگا حواری۔ پھر بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جتنے بھی مددگار، ان مددگاروں کو کہا جانے لگا کہ یہ حواری ہیں، من انصاری اللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، ہر نبی کا ایک مددگار ہوتا ہی ہے، اور میرا مددگار ہے زبیر۔ اپنی جان جھونکوں میں ڈالی اور گیا خبر لینے کے لیے بنو قریظہ کی، اور شاید پہلے روایت گزری، جب خبر لے کر آئے اور صحیح سلامت آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، فداک بی و امی۔ پہلے یہ بات گزر چکی کہ صحابہ کرام میں یہ دعا صرف 2 صحابہ کو آپ نے دی، ایک تو حضرت سعد کو غزوہ احد میں، کہ حضور کے آگے ڈھال بنے ہوئے تیر پہ تیر پھینک رہے ہیں، ارمی فداک بی و امی یا سعد۔ اور دوسرا غزوہ خندق کے اس انتہائی سخت مرحلے میں
زبیر کو یہ دعا دی جب وہ گئے اور قوم کی خبر، بنو قریظہ کی خبر لے کر آئے تو پرخطر راستے سے گزرے، اس لیے حضور نے یہ فرمایا کہ اِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا وَحَوَارِي الزُّبَيْرِ، زبیر ابن عوام آپ علیہ السلام کے رشتے میں پھوپھی زاد بھائی بھی لگتے تھے، پھوپھی زاد بھائی بھی ہیں، مددگار بھی ہیں، اور انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا۔ ایسا ہی ایک اور قصہ بھی ہے، مسلم میں آتا ہے، وہ قصہ ہے حضرت حذیفہ کا۔ شبہ ہوتا ہے کہ یہاں تو نام آیا زبیر کا، دوسری روایت کے اندر آیا حذیفہ کا نام، اور در حقیقت یہ الگ الگ دو واقعے ہیں، ایک واقعہ نہیں ہے۔ زبیر کا تو یہ واقعہ حضور نے انہیں بھیجا بنو قریظہ کی خبر لانے کے لیے، اور حضرت حذیفہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا غطفان کی خبر کے لیے، جو کفار قریش کے ساتھ قبائلی بنو غطفان تھے، ان کی خبر کے لیے بھیجا۔ خندق کھودی جا رہی تھی، سخت سردی تھی، دھوپ کا زمانہ تھا، رات کا سناٹا تھا، برفانی ہوائیں ملک شام سے چل رہی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو مشرکین کی خبر لائے؟ یہاں بنو قریظہ نہیں، حذیفہ کو بھیجنے سے پہلے کون ہے جو مشرکین مکہ کی خبر لائے؟ اور ساتھ ساتھ حضور نے بڑی بھاری بشارت سنائی، وَهُوَ مَعِي رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ، جو جائے گا وہاں سے جا کر خبر لائے گا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ ایسی زبردست خبر۔ حضرت حذیفہ ہی راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ کوئی بھی کھڑا نہیں، مسلمان تھکے ہارے چور چور، سردی کی شدت کا یہ عالم کہ کھڑے ہونے کی سکت نہیں۔ دوسری مرتبہ پھر حضور نے یہ اعلان کیا کون ہے جو خبر لائے؟ ہوا یکون معی رفیقی فی الجنہ، کوئی بھی نہیں اٹھا۔ اور چونکہ قرآن کریم میں وہی وَزَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، یہ کیفیت تھی۔ تیسری مرتبہ جب اعلان کیا کوئی کھڑا نہیں ہوا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی انتخاب کیا، قم یا حذیفہ، اٹھ جاؤ حذیفہ۔ اب حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ مجھے تو پھر اٹھنا ہی تھا، جب حضور نے نام لے کر کہہ دیا میں اٹھ گیا، اور حالت میری یہ تھی کہ سردی کی وجہ سے کپ کپا رہا تھا اور دانت میرے بج رہے تھے، غذا ملی نہیں، پیٹ خالی، طاقت ہمت ہے نہیں، لیکن حضور نے فرما دیا اٹھ جاؤ، اٹھ گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے مجھے اپنے سینے سے لگایا، اور سینے سے لگانے کی وجہ سے میرے اندر ہمت آ گئی، اور ان کو بھی وہی دعا دی، اللہم احفظ من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی ومن تحتی۔ تو حذیفہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے اب کوئی خوف محسوس نہیں ہوا، نہ مجھے بھوک رہی، نہ مجھے سردی لگ رہی ہے، خندق سے میں پار ہوا
اور ایسے لگ رہا ہے جیسا کہ میں گرم حمام میں جا رہا ہوں، کافروں کے لشکر میں گھومتا رہا۔ میں نے دیکھا کہ اب ان کافروں کی جو دیگیں ہیں اوندی پڑی ہوئی ہیں اور پتھر اڑنے کی آواز آ رہی ہے۔ دیکھا کہ ابو سفیان بھی وہاں ہے اور ابو سفیان نے کہا کہ جمع ہو جاؤ سارے، اور جمع ہونے کے بعد ہر آدمی دیکھ لے اپنے ساتھ والے کو میرے پاس کون ہے، کہیں کوئی جاسوس نہ آئے۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ مجھے تو بڑا ڈر لگا پکڑا جاؤں گا، لیکن پھر بھی اطمینان ہو گیا کہ حضور نے تو مجھے دعا دی تھی، حفاظت کی۔ تو میں نے ظاہری تدبیر یہ اختیار کی کہ میں نے جلدی میرے پاس جو آدمی تھا میں نے اس کو پوچھا بھائی کیا ہے تمہارا نام، کیا ہے، کون سے قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ اس نے جب نام بتا دیا، سب بتا دیا، میں نے کہا بس ٹھیک۔ تو اب اس نے الٹ کر مجھ سے نہیں پوچھا کہ تم کون ہو، اور تو پھر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم تو اپنے ہی آدمی ہو۔ اور جب یہ ہو گیا تو اب ابو سفیان نے اعلان کیا کہ دیکھ رہے ہیں ہمارا محاصرہ یہاں کافی دن گزر گئے اور لوگ پریشان ہیں، قبیلہ بنو قریظہ نے بھی ساتھ چھوڑ دیا اور وہ تو اس پر تل گئے کہ ہمیں اپنے سردار دو، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے سرداروں کو لے کر محمد کے حوالے کر دیں۔ لہذا میری رائے یہ ہے کہ کوچ کریں، یہاں اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں، جانور مر رہے ہیں اور ہتھیار بھی ضائع ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے ابو سفیان اونٹ پر سوار ہوا اور پھر اس کے بعد اور سوار ہوئے، میں بھی وہاں سے واپس ہوا اور میں نے آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بشارت سنائی۔ اور یہ بھی ایک روایت میں آیا کہ میں نے دیکھا، حذیفہ کہہ رہے ہیں میں نے ایک سفید پوشوں کی جماعت کو وہاں دیکھا اور ان سفید پوشوں کی جماعت کے سردار نے مجھ سے کہا کہ اپنے ساتھی سے جا کر کہہ دو کہ ہم نے ان تمہاری مدد کر دی اور ان کے خلاف مدد کر دی۔ اور اسی کی طرف اشارہ قرآن کریم میں بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود، یہ جنود کون سے؟ یہ ہی احزاب کے، فارسلنا علیہم ریحا، ہم نے ہوا چھوڑی ان پر، وجنودا لم تروها، اور ایسے لشکر بھیجے جن کو تم نہ دیکھتے تھے۔ یہ وہی لشکر جو سفید پوش جن کو دیکھا حذیفہ نے۔ اور پھر آگے والی آیت ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا، ان کافروں کو اپنے غیظ و غضب میں ہی اللہ نے واپس کر دیا اور کوئی خیر نہ پا سکے۔ وکفی اللہ المؤمنین القتال، اللہ کافی ہے مومنوں کی جانب سے قتال کرنے کو۔ وکان اللہ قویا عزیزا، بڑے ہی قوی ہیں اللہ، بڑے ہی غلبے والے ہیں۔ یہ آیات اسی سلسلے میں، اور حضرت حذیفہ کہہ رہے ہیں کہ پھر میں نے آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سارا کا سارا قصہ سنایا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے پکڑا اور اپنے پاس جہاں آپ تھے بٹھایا اور مجھے گرم کیا اور اپنے ہاتھ مبارک کو میرے سینے کے اوپر رکھا اور سلا دیا مجھے، اور صبح کی نماز کا وقت ہوا تو پھر مجھے حضور نے جگایا کہ اب اٹھ جاؤ نماز کا وقت ہے۔ یہ قصہ دوسری روایت کے اندر، مسلم کی روایت کے اندر آیا، اور یہ زبیر ہی کے قصے کے مشابہ ہے، اس لیے بعض شارحین حدیث نے یہ کلام کیا کہ کون سا قصہ صحیح
لیکن صحیح قول یہ ہے کہ یہ الگ الگ دو قصے ہیں۔ زبیر کو تو بھیجا تھا حضور نے بنو قریظہ کی خبر لینے کے لیے کہ غداری انہوں نے کی یا نہیں کی، اور حذیفہ کو بھیجا مشرکین کے پاس کہ یہ مشرکین میں ان کی کیا صورتحال ہے، اور یہ صورتحال جو آپ کے کانوں کے اندر ڈال دی وہ بتا دی۔ بھی قال حدثنا قتيبة بن سعيد، آگے دیکھیے، قال حدثنا الليث عن سعيد بن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا اله الا الله وحده، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، وہ تنہا ہے، عز جندہ، اپنے لشکر کو عزت بخشی، ونصر عبدہ، اور اپنے بندے کی مدد فرمائی، وغلب الاحزاب وحدہ، اور تنے تنہا لشکروں کے اوپر غالب آ گئے، فلا شیء بعدا، فلا شیء بعدا، ان کے بعد اب کوئی شے نہیں، فلا شیء بعدا تھا کہ سوا چیزیں ہیں گویا ساری کی ساری معدوم، اصل شے باقی رہنے والی ذات ہی کی ذات ہے۔ اور ایک مسئلہ صوفیاء کرام کے ہاں مشہور ہے، وحدت الوجود، وحدت الوجود مطلب جس کا یہ ہے کہ اصل وجود صرف اللہ تعالی کا ہی ہے، وہی واجب الوجود ہے جو باقی رہے گا، جس کو کبھی فنا نہیں، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ یہ ساری کائنات نہ تھی، اللہ تھے، اور ساری کائنات ختم ہو جائے گی، پھر بھی اللہ رب العزت کی ذات موجود رہے گی، فنا نہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے وحدت الوجود کا مسئلہ۔ اور دوسرا عنوان یہ بھی ہے کہ واجب الوجود اللہ تعالی کی ذات ہے، فلا شیء بعدا، کہ کوئی اور شے نہیں رہے گی، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تو یہ وحدت الوجود کا مسئلہ آخری فلا شیء بعدا کے اندر یہ بھی آ گیا۔ به قال حدثنا محمد قال حدثنا الفزاري وعبدة عن اسماعيل بن ابي خالد قال سمعت عبد الله بن ابي اوفى رضی اللہ عنہ یقول دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الاحزاب، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے احزاب کے اوپر بددعا فرمائی۔ 4 دنوں تک آپ مسلسل مسلمانوں کے لیے دعائیں اور دشمنوں کے لیے بد دعائیں کرتے رہے، اور وہ کچھ الفاظ یہاں ہیں، فقال اللہم منزل الکتاب، یہاں حرف ندا معذوف ہے، یا منزل الکتاب، ایک کتاب کو نازل کرنے والے، سریع الحساب، ایک جلد حساب لینے والے، احزم الاحزاب، لشکروں کو شکست دے دے، اللہم احزمہم وزلزلہم، اے اللہ ان کو شکست دے دے اور ان کو ناکام کر دے، ان کو ہلا ڈال، ان کو ناکام کر دے، بری طرح ناکام کر دے۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی اپنے لیے اور ان کے لیے، دشمنوں کے لیے، یہ بد دعا پھر ایسا ہی ہوا کہ ہلاک کر رکھ دیا، اپنی جگہ ٹھہر نہ سکے، پوری طرح ناکام ہوئے، نامراد ہوئے، اور وہاں سے پھر وہ واپس آئے، واپس لوٹے، نامراد ہو گئے۔
اور اس وقت حضور نے یہ ارشاد فرمایا جب نامراد ہوئے کہ الآن نغزوہم ولم یغزونا، اب ہم ان سے جہاد کریں گے، وہ ہم سے جنگ نہیں کر سکیں گے، نحن نسیر الیہم، ہم چل کر جائیں گے ان کی طرف۔ پیچھے والے سبق کے اندر یہ بات آئی تھی، اس میں غور کرو، نحن نسیر الیہم۔ بعض ہمارے مسلمان بھائی بھی ایسے ہیں آج کل جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ دفاعی جہاد ہے، اقدامی نہیں۔ تو دیکھو، ہم چلیں گے، چل کر ان کے پیچھے جائیں گے، یہ حضور نے کہا، تو کیا مطلب ہے؟ یہ اقدامی جہاد نہیں تو کیا ہے؟ حضور نے دفاعی جہاد بھی کیے، اقدامی جہاد بھی کیے۔ اب دیکھیں، غزوہ احزاب دفاعی، غزوہ احد دفاعی، غزوہ بدر وہ اقدامی جہاد، اب فتح مکہ اقدامی جہاد، آگے آ رہا ہے غزوہ تبوک اقدامی جہاد، غزوہ حنین اقدامی جہاد۔ تو حضور نے دفاعی جہاد بھی کیے، اقدامی جہاد بھی کیے۔ به قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا موسى بن عقبة عن سالم ونافع عن عبد الله رضي الله عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم کانا اذا قفل من الغزو، جب آپ جہاد سے لوٹتے، اول حج یا اول عمرتی، یا حج سے لوٹتے یا عمرے سے لوٹتے، یبدأ فیکبر ثلاث مرار، تو ابتدا میں آپ 3 بار تکبیر کہتے، اللہ اکبر، 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے، ثم یقول، پھر یوں فرماتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، آئبونا تائبونا، آئبونا ہم لوٹنے والے ہیں، تائبونا توبہ کرنے والے ہیں، عابدونا عبادت کرنے والے ہیں، ساجدونا سجدہ کرنے والے ہیں، لربنا حامدون، لربنا مقدم، حامدون مؤخر، جار مجرور مقدم اور اس کا متعلق مؤخر، اور نحو کے اندر ہی یہ ضابطہ آپ نے پڑھا، التاخیر تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر، حصر پیدا ہوتا ہے، جس کا حق ہے مؤخر اس کو مقدم کر دیا، حصر پیدا ہوتا ہے، جار مجرور مؤخر ہوتا ہے، اس کو یہاں مقدم کیا، مقدم کرنے کی وجہ سے حصر پیدا ہو گیا۔ حصر کا کیا معنی ہوگا؟ کہ اپنے رب ہی کی تعریف کرنے والے ہیں، ایک تو ہے اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں، حصر پیدا نہیں ہوا، لربنا حامدون، ہم اپنے رب ہی کی تعریف کرنے والے ہیں، اپنے رب ہی کا شکر ادا کرنے والے ہیں کہ اللہ نے ایسا کیا، ورنہ یہ لشکر اتنے بڑے، اور وہ تو اس ارادے سے آئے تھے کہ مسلمانوں کا بیج مار دیں گے، اللہ نے نامراد کر کے ان کو واپس کیا۔ اور آگے صدق اللہ وعدہ، اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، وَنَصَرَ عَبْدًا، اور اپنے بندے کی مدد فرمائی، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدًا، اور لشکروں کو شکست دے دی تنے تنہا۔ تو سارے کے سارے لشکر پھر نامراد ہو کر واپس ہوئے۔ تو یہ یہاں تک غزوہ خندق سے متعلق جو بات تھی وہ تقریباً پوری ہو گئی۔ اور کوئی بات ہو پوچھنی ہو تو بولو۔
چلیے ٹھیک ہے، اللہ تعالی علم میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے، آفات سے بلیات سے محفوظ فرمائے، سیلاب زدگان کی اللہ مدد فرمائے، اور اس آزمائش کو اللہ تعالی مسلمانوں کے اوپر سے دور فرمائے۔ جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو رفع فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔